إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور درود و سلام، رحمت برکت نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے سے گزارا، اور اس مہینے میں ہم سے جو بھی بن پڑا ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو انجام دینے کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی۔ عبادت کا جو حق تھا اس حق کو ہم نے ادا نہیں کر پایا، اور ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کمزور بنایا۔ اور قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی، سورہ آل عمران کی آیت، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے، جیسے کہ عبادتوں کو بجا لانے کا حق ہے، ویسے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، ویسے اللہ سے ڈرا جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اس حال میں ہو کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے۔ اس آیت کو سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے اندر یہ استطاعت نہیں، یہ طاقت نہیں، یہ قوت نہیں کہ اللہ رب العالمین کے اس طرح سے عبادت کر سکے جس طرح اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو عظمت والے ہیں، اسی اعتبار سے ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ تغابن میں آخری آیتوں میں اللہ نے پھر ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا اور کہا: فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہا جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اتنا تو اللہ سے ڈرو۔ تو اسی اعتبار سے رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہم لوگوں نے جو بھی اعمال کیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو، کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، کیونکہ سلف صالحین کے یہاں یہ طریقہ رہا ہے، یہ وتیرہ رہا ہے، ان کا یہ شیوہ رہا ہے کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد وہ 6 مہینے تک اسی رمضان کی عبادتوں کی فکر کیا کرتے تھے،
اور رمضان کی عبادتوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ بازاری کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں اس کو قبول فرما، شرف قبولیت سے اس کو نواز لے۔ اور پھر 6 مہینے گزر جانے کے بعد اگلے 6 مہینے تک وہ اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اگلے رمضان مبارک کے مہینے میں داخل فرما، اگلا رمضان جو آنے والا ہے اس مہینے میں دوبارہ ہمیں داخل فرما، تاکہ پھر سے ہم اسی طرح سے عبادتوں اور ریاضتوں میں اپنے شب و روز کو گزار سکیں۔ تو یہ اسلاف کا ہمارا طریقہ تھا، تو اس لیے ہمیں بھی اس موضوع پر اور اس چیز پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے لطائف المعارف ایک کتاب ہے، عبد الرحمن بن احمد رجب الحنبلی الدمشقی رحمہ اللہ، وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی کلمات، اے اللہ تو رمضان تک مجھے عافیت دے اور رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق دے، اور رمضان میں جو بھی اعمال ہم کریں اس اعمال کو تو قبول فرما لے۔ وہ اپنی کتاب میں ان الفاظ کو لکھتے ہیں، اس دعا کو لکھتے ہیں تاکہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد ہر کوئی اس کو پڑھے۔ اسی طریقے سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی مواصلۃ العمل الصالح بعد رمضان، کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد رمضان کے اسی نیک اعمال کو ہم کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ بعض سلف کا طریقہ یہ رہا کہ بعض ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کے بعد کچھ ایسا ایکسٹرا عمل نہیں کرتے تھے، الگ سے کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو رمضان کے مہینے گزر جانے کے بعد اپنے کچھ اعمال میں کمی نہیں کرتے۔ کیا مطلب یہ کہ رمضان میں جو عبادتیں جو اعمال ہوتے ہیں وہ رمضان کے بعد ان تمام عبادتوں کو کنٹینیو کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ نہ ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، ان تمام مہینے میں وہ یکساں عمل کیا کرتے تھے، برابر عمل کیا کرتے تھے۔ رمضان سے پہلے جو عمل تھا وہ بھی کرتے تھے، رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی وہی عمل کر رہے ہیں، رمضان کے بعد کے ایام آ رہے ہیں پھر بھی وہی اعمال کر رہے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ مستقل طور پر خوب زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے لطائف المعارف میں ایک اور واقعہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ وہب بن الورد تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چند لوگوں کو عید کے دن خوب زیادہ ہنسی ٹھٹا کرتے ہوئے دیکھا، خوب زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ رمضان کے مہینے میں جو بھی اعمال کیے ہیں اگر ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو گئے ہیں تو جن کے اعمال قبول ہو جائیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ رمضان عید کے دن خوب زیادہ ہنسی ٹھٹھا کرے، خوب زیادہ اس طرح سے خوشی کا اظہار کرے۔ کیوں؟ اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا، اور کہا کہ اگر ان کے روزے اور ان کے اعمال رد کر دیے گئے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئے، تو ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، اور جو انسان ڈر جائے، خوف کے عالم میں ہو، وہ اس طرح سے ہنسی مذاق نہیں کرتا۔ اعمال قبول ہو تب بھی ایسا نہیں کرتا، اعمال رد ہو جائے تب بھی ایسا نہیں کرتا، کیونکہ سورہ مومنون کی مشہور آیت نمبر 60 میں 60 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راہ میں کوئی نیک اعمال کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا کچھ بھی نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرنے کے بعد وہ اپنے دل کے اندر خائف ہوتے ہیں، ان کا دل دہلا ہوتا ہے، ڈرے ہوتے ہیں، سہمے ہوتے ہیں نیک عمل کرنے کے بعد۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو لوگ نیک کام کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کیا وہ لوگ ہیں احد الزانی وهو یزنی؟ کیا وہ زناکار ہیں جو زنا کرنے والا ہو، یا وہ چور ہے جو چوری کرتا ہے؟ پھر وہ نیک اعمال کر کے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں کیونکہ میں نے گناہ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یا بنت صدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ان آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ آتوا بصلاۃ وصیام وزکاۃ، تمام چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ڈر اس بات کا ہوتا ہے، خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اس اعمال کو قبول کیا یا رد کر دیا، ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، اس بات کا ملال، اس بات کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی صفت ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، سہمے ہوتے ہیں، اور یہ نیک عمل کرنے کے بعد انسان کا ڈر جانا، انسان کا خوف ناک ہونا، یا انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ ایک انسان نیک اعمال کرنے کے بعد پھر نیک عمل کرے گا، اچھے کام کرنے کے بعد پھر اچھے عمل کرے گا، کنٹینیو وہ اچھے اعمال کرتے رہے گا تاکہ اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قبول کر لے۔ اور اسلاف نے یہ علامت بتائی، یہ نشانی بتائی کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے گزر جانے کے بعد جو انسان ان عبادتوں کو مسلسل کرتا ہے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، چینجنگ آتی ہے، اور بہت سارے اعمال جیسے وہ رمضان سے پہلے جو گنہگار تھا رمضان کے بعد اب وہ گناہ نہیں کرتا ہے، وہ نیک کام پر مداومت اختیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے رمضان کے اعمال کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن رمضان گزر جانے کے بعد پھر انسان اپنی پہلی روش پر آ جائے، رمضان سے پہلے اس کا جو وتیرہ تھا، جو سلیقہ تھا، جو زندگی گزارنے کا طرز تھا، اسی طرز پر انسان واپس آ جائے عید کے بعد، تو پھر کہا کہ ایسے لوگوں کے رمضان کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مضى وفات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ فرمایا کہ جو سلف نے کہا کہ جو شخص اگر رمضان کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ رمضان گزر گیا، اور جو شخص ومن كان يعبد الله، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے فإن الله حي لا يموت، بے شک کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ رمضان کی عبادت نہیں کرتے تھے، یا رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کو ہم صرف اپنا رب مانے، پہچانے، جانے، اس کے تمام حقوق ادا کریں، رمضان مبارک کے اس مہینے کے گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین کی معرفت بھول جائیں، اللہ کی وہ عبادتیں جو کرنی چاہیے تھی ان تمام عبادتوں سے ہم سبکدوش ہو جائیں، آزاد ہو جائیں۔ کہا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ مومن بندہ نہیں ہے۔ اور یہ ہم تو سماج اور معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت سے لوگ موسمیات کے اعتبار سے، سیزن ہوتا ہے نا کسی چیز کا، اس سیزن کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں۔ جب کبھی ذی الحجہ کے ایام میں روزہ رکھنے کی باری ہو، محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کی جب باری آتی ہے 9ویں 10ویں تاریخ کو، تو ایسے موقع پہ آپ دیکھیں گے فجر کی نماز میں مسجد بھری ہوتی ہے، لوگ سحری کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد بھری ہوتی ہے۔ بقیہ ایام میں مسجد فجر کی نماز میں خالی ہوتی ہے۔ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے آدمی روزہ رکھنے لگتا ہے، لیکن ویسا جب موقع نہ ہو، عام دن ہو، آدمی روزے سے غافل ہو جاتا ہے، روزے کو بھول جاتا ہے۔ کسی کی شادی بیاہ ہو، نکاح ہو رہی ہو مسجد میں، آدمی مسجد میں داخل ہو گیا، نماز پڑھ لیا۔ اور نکاح اگر کسی کی نہیں ہے، عام زندگی ہے، تو بازاروں میں، مارکیٹوں میں اپنے پورے ایام کو گزار دیتا ہے، پھر نماز پڑھنے کی اس کو یاد نہیں آتی۔ یعنی جب کبھی کسی کو کوئی ایسا موقع ملے کہ مسجد میں اب جانا پڑ رہا ہے تو چلو پڑھ لیتے ہیں، کیا کریں گے۔ کسی کی وفات ہو گئی تو چلو قبرستان میں ہم جائیں گے، دفن کرنا ہے، مٹی دینا ہے،
تو ہم قبرستان میں داخل ہو گئے، لیکن اگر ہمارے رشتہ دار میں، اعزا و اقارب میں اگر کسی کا انتقال نہیں ہوا تو رمضان تو ہم ایسے ایام میں ہم قبرستان کے دروازے کو بھول جاتے ہیں. کس کی موت تھوڑی ہوئی ہے، کیوں جائے قبرستان، کیا کرنے جائیں؟ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ جا کر کے خالی پیلے میں جا کے قبرستان میں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے وقت گزارے اور آ جائیں. یعنی موقع اور محل کے اعتبار سے ہم عبادت کرتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. یہ ہوتے موسم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا. تو پھر یاد رکھیں وہ موسم بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا، وہ دن بھی آئے گا جہاں اللہ رب العالمین مالک یوم الدین، انصاف کے دن کے مالک ہے. اس دن ہمیں اللہ رب العالمین کی ضرورت ہوگی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت ہوگی، شفاعت کی ضرورت ہوگی. ایسے موقع پہ جب اللہ رب العالمین ہمیں بھول جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے، مطلب بند پڑا تو اللہ کو یاد کر لیے، مطلب نہیں بند پڑا تو اللہ کو بھول گئے. اسی چیز کو اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. سورہ حامیم سجدہ 25 پارے کا پہلا صفحہ میں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب ہم انسان کو خوب زیادہ نعمتوں سے نوازتے ہیں، مال و دولت عطا کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ اعراض کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے. پھر اس کو اللہ یاد نہیں آتے، دعا یاد نہیں آتی، مناجات یاد نہیں آتی، شکر گزاری نہیں کرتا، بلکہ اپنے مال و متاع میں مست مگن ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین جب اس کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، بزنس میں کبھی کبھی دھکا لگتا ہے، کچھ حادثات ہو جاتے ہیں، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو کہا کہ پھر اسی انسان کو دیکھو کہ وہ نماز کے بعد اٹھ کر کے گھر نہیں جاتا، بلکہ بیٹھ کر کے لمبی لمبی دعائیں کرتا. پھر اس کو وہ دعائیں یاد آتی ہیں جو دعائیں وہ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں کیا کرتا تھا. آدھے گھنٹے کی دعا، 1 گھنٹے کی دعا، وہ آنکھوں سے آنسو بہانا، وہ گریہ وزاری کرنا، وہ رونا، وہ اللہ کو یاد کرنا، اپنے گناہوں کو، اپنی معصیتوں کو یاد کر کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے التجا کرنا، گناہوں کی بخشش کروانا. تو مصیبتوں میں، تکلیفوں میں وہ شب قدر کی دعا پھر انسان کرتا ہے، لیکن عام حالات میں، نارمل ڈیز میں پھر انسان اس طرح سے لمبی لمبی دعاؤں کو بھول جاتا ہے. تو یہ موسم اور یہ وقت کے حالات کے مار کھانے کے بعد انسان اگر دعا کرے، عبادت کرے، تو یہ مطلبی انسان ہوا، اور اللہ رب العالمین کو یہ مطلوب نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں بعض لوگوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6464، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا كان عمله ديمة، كان عمله ديمة. صحیح بخاری کی روایت اس میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیشہ والا ہوتا تھا. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ محبوب عمل جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو جو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. آدمی کسی بھی عمل کو کرے، مسلسل کرے، پائیداری کے ساتھ کرے، ہمیشہ کرے، وَإِنْ قَلَّ، گرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ایک انسان جب اس کے گھر میں حادثات ہوتے ہیں، کسی کی موت ہوتی ہے، تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تقوی بڑھ جاتا ہے، اللہ کا ڈر خوف بڑھ جاتا ہے، اور اس تقوی اور خوف کی بنیاد پر آدمی 5 وقت کی نماز شروع کر دیتا ہے، تہجد گزار بن جاتا ہے، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، سوموار اور جمعرات کے دن کے روزے، تمام تر نوافل کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے، خوب زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. لیکن چند ایام کے گزر جانے کے بعد وہ اس طرح سے غافل ہوتا ہے کہ فرائض کو بھی بھول جاتا ہے. فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا بھی اہتمام نہیں کرتا. تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. تو فرمایا کہ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ،
تھوڑا ہی عمل کرو لیکن روزانہ کرو، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور شیطان کی یہ اسٹریٹجی ہے، اس نے ایک طرح سے لوگوں کو لالی پاپ دے کر کے رکھا ہوا ہے کہ نوافل چیزوں میں اور بہت ساری ایسی چیزوں میں انسان کو پوری طرح سے منہمک کر دیتا ہے۔ بہت ساری بدعات میں، خرافات میں انسان منہمک ہو جاتا ہے، لیکن جب واجبات کی باری آتی ہے، فرائض کی باری آتی ہے، تو شیطان انسان کو تھپکی لگا کر کے سلا دیتا ہے، غفلت کا شکار کر دیتا ہے۔ اس کی بہت سارے سینکڑوں مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ شب برات کی رات جب ہوتی ہے تو اب اس راتوں کو اہتمام میں دیکھیں لوگ کس طرح سے اہتمام کرتے ہیں۔ ہر ایک انسان کے جسم پر نئے لباس، سر پر ٹوپی، بہت ساری چیزوں کا اہتمام، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ رات بھر جاگ کر کے کون کون سی عبادتیں آدمی کرتا ہے جس کا قرآن و حدیث پہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی جو رات ہوتی ہے، اس رات کو آدمی یوں ہی فضول بیکار گزار دیتا ہے، اس رات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی کی شب برات کی رات کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ عید کی نماز میں اکثر جگہ آپ سنیں گے اس بات کے بارے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں علاقے میں عید کی نماز میں پہلی جماعت اتنے بجے ہوگی، دوسری جماعت اتنی بجے ہوگی۔ عید کی نماز عام طور پر دو جماعتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ فجر کی نماز میں کبھی ہم نے 2 جماعتیں نہیں دیکھی۔ دوسرے ایام میں دوسرے نمازوں کی دوسری جماعت ہم نے کبھی نہیں سنی، کبھی نہیں دیکھی۔ یعنی کہ جو چیز نوافل ہیں ان چیزوں کے اہتمام میں آدمی پورے طور پر تیار ہوتا ہے، لیکن جو فرائض ہیں اس کے بارے میں آدمی لاپرواہ اور غافل ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کی اس چال کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کون سی چیز فرائض ہے، کون سی چیز واجبات میں سے ہے، کون سی چیز نوافل ہے، کون سی چیز کرنا ہر کسی کے لیے فرض اور ضروری ہے، اور کون سی چیز ہے کہ جو چند لوگ کر لے تو وہ کافی ہو جائے گا، فرض عین اور فرض کفایہ۔ ان چیزوں کے بارے میں جاننا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نیک اعمال پر ثابت قدم رہنے کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نیک عمل کرتے رہیں، وہ ہے المجاہدۃ للنفس، اپنے نفس کا مجاہدہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا سورہ العنکبوت کی آخری آیت میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آیت نمبر 69 میں، کہ جو شخص ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، وہ صحیح سمجھ بوجھ اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، لیکن مجاہدہ، اسٹرگل، محنت، کوشش یہ ہمارے طرف سے ہوگی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو۔ تو لوٹنا ہمیں ہے، رغبت ہمیں رکھنی ہے، کوشش ہمیں کرنی ہے، رزلٹ، انجام، ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، متى یجد طعم الراحہ، کہ زندگی بھر ہم عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں مسلسل، لیکن ایک وقت جو ہوتا ہے عام طور پر انسان کو جس چیز کی تلاش ہوتی ہے، راحت، سکون، اطمینان، ہر اعتبار سے، مینٹلی اور فزیکلی، ہر اعتبار سے کہ انسان اپنے آپ کو سکون محسوس کرے۔ کہا متى یجد طعم الراحہ، ایک انسان کو راحت اور سکون کب ملے، کب پائے گا ایک انسان؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا وضع قدمہ الجنہ، جب انسان اپنے قدم کو جنت میں داخل کر لے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انسان جنت میں داخل ہو جائے، اس وقت انسان اپنے آپ میں راحت، سکون، لذت، وہ تمام چیزیں انسان کو مل جائے گی۔ لیکن جب تک جنت میں نہیں گیا، اس کو کسی نہ کسی راستے سے، کسی نہ کسی مرحلے سے اس کو عبور کرنا ہے، گزرنا ہے۔ دنیا میں ہے تو اس کو مرنے کی فکر ہے، مرنے کے بعد قبر و حشر، قبر و حشر میں ہے تو
اس کو آخرت کے دن کے انصاف و تمام چیزوں کی فکر، اس کے بعد وہاں سے تمام چیزوں سے گزر جانے کے بعد اس کو جنت میں داخل کرنے کا سرٹیفکیٹ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی جائے گی، ان تمام مراحل سے گزر جانے کے بعد انسان اگر جنت میں داخل ہو جائے تو فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان کو واقعی اصل سکون مل گیا۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ مجاہدہ للنفس، نفس کے لیے مجاہدہ کرنا۔ آدمی کبھی ٹھوکر کھائے گا، کبھی گرے گا، کبھی انسان ہار جائے گا، کبھی انسان فیلئر ثابت ہوگا، لیکن پھر سے اس کو واپس کھڑے ہونا ہے، استقامت دکھانا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، مناجات کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہمیں اور آپ کو، اور کہا کہ جب صبح ہو جائے، شام ہو جائے، اذا اصبحت و اذا امسیت، تو اس دعا کو بار بار پڑھا کرو، اور اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، اس کے علاوہ عام طور پر سنن ابی داؤد میں بھی روایت ہے، السلسلہ الصحیحہ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس دعا کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ وہ دعا پڑھنی چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ تو میرے تمام معاملات کو ٹھیک کر دے، اصلاح کر دے، چاہے وہ کوئی سے بھی معاملات ہو، اور ایک لمحہ بھر کے لیے تو ہمیں میرے نفس کے حوالے نہ کر، بلکہ ہر لمحہ میرا نفس تیرے تابع رہے، تیرے ذمہ داری میں رہے، اللہ رب العالمین سیدھے راستے پر رکھے، ہر لمحہ، ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو۔ طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنا، پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے اس نفس کو میرے کنٹرول میں نہ کر، بلکہ اللہ تو اس کو اپنی ذمہ داری میں لے، اپنے اعتبار سے اس کو سیدھے راستہ پر چلنے کی طرف۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ مجاہدہ نفس کے بعد آتی ہے نیک اعمال میں مداومت اختیار کرنے کے لیے اچھے دوست، اچھے ساتھی کا ہونا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ موسم کے گزر جانے کے بعد جو عبادتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، جو عبادتیں ہم نہیں کر پاتے، دنیا کے بہت سارے کام کاج میں، بہت ساری مصروفیات، بہت ساری مشغولیات کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے ان نیک دوست کو تلاش کرنا چاہیے جو ہمیں واپس اللہ رب العالمین کی طرف لے کر آئے۔ سلف کے یہاں یہ عمل عام تھا۔ جعفر بن محمد ایک تابعی ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جئت فنظرت محمد بن واصل، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں اپنے آپ کو دین سے دور پاتا، کچھ کافی لمحہ، کافی وقت گزر جاتا کہ آدمی نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، نیک اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس نیک اعمال کو آدمی اختیار نہیں کر پاتا، اس کے سامنے نفس ہوتے ہیں، شیاطین کے داؤ پیچ ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر اچھے کام کو آدمی لے نہیں پاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جعفر بن محمد کہ میں آتا اور آ کر کے اپنے ساتھی محمد بن واسع ان سے ملاقات کرتا، فأعمل بها اسبوعی، اور میں ایک ہفتے تک ان کے ساتھ رہتا، ایک ہفتہ وہ جو عمل کرتے میں ان کے ساتھ وہ بھی عمل کرتا رہتا، اپنے آپ کو ایک ہفتے تک بعمل بنانے کی کوشش کرتا، اور ایک ہفتے کے بعد میں جب عادی ہو جاتا کہ ہاں فلاں عبادت کو میں شروع کر چکا ہوں، تو پھر وہ اپنے کام کاج میں چلے جاتے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اگر کسی نیک اعمال کو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نیک ساتھی کو تلاش کریں، جو نیک ساتھی وہ عمل کو کر رہا ہو، تاکہ وہ عمل ہمارے اندر بھی پائیداری کے ساتھ آ جائے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو جو نصیحت کی ہے، جو بتایا ہے، سمجھایا ہے، سب سے اہم چیز وہ یہ بتائی، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2577 2577، فرمایا کہ یا عبادی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو، یا عبادی انما اعمالکم احصیہا لکم، کہ بے شک کہ میں تمہارے اعمال کو گن گن کر کے رکھا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے
میں تمہارے اعمال کو گن گن کر کے رکھا ہوں. احصیھا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. تو جو کوئی شخص اپنے آپ میں اپنے اعمال میں نیک اعمال کو دیکھتا ہے، اپنے خاتے میں نیک اعمال کو دیکھتا ہے، اچھے اچھے عمل کو دیکھتا ہے، تو اس اچھے عمل کو دیکھ کر کے وہ عجب پسندی میں نہ آئے، خود پسندی میں نہ آئے، گھمنڈ میں نہ آئے، تکبر میں نہ آئے، دوسروں کو حقیر سمجھنے نہ لگ جائے، اپنے آپ کو اللہ کا پرہیزگار، متقی اور تقوی گزار نہ سمجھنے لگ جائے، بلکہ سب سے پہلا کام اپنے اعمال میں نیک اعمال کو دیکھ کر کے فلیحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے کہ جو بھی اعمال میں نے کی ہے میں نے اپنے بلبوتے پہ نہیں کی، اپنے دم پر نہیں کی، اپنے نفس کو اپنے آپ مار کر کے نہیں کی، بلکہ جو بھی اعمال میں نے کی ہے یہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس کی توفیق سے اللہ رب العالمین